اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دیتے۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا، لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا، صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے،
اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو، دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں، شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے. دوبارہ آپشن آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے سمجھ. 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی. کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب 1 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا
ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک۔ 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی، اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتے ہوتے 5 کروڑ، جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا۔ اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا۔ یہ سننا تھا، ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا، ماہر نفسیات کا انتقال ہو، وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ۔ تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے، 99999۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں، اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک، بولو ہے، یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں، جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا جو مانگو گے۔ بولو بھائی، اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں۔ وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی، عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا۔ تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول۔ اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک۔ تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو، نظر نہیں آئے گا۔ تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو، تکبر نہیں کرو دعا میں۔ تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ نے جا کے کسی سے ₹1,00,000 قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو ₹1,00,000 دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا۔ لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا، پھر مجھے تپ چڑھتی ہے۔ لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے، یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا، ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا۔ کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا، یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں، وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں، 6 گارڈ ادھر 4 ادھر، ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے۔ یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا، نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں، یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں۔ گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے، چاہے اسپورٹ کار ہو، چاہے سوئمنگ ہو، چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا۔ گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی۔ یہ جو گاڑیوں کی گاڈو واڈو کی آ رہی ہے نا، یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے، ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود، اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا ہے، ایک دم میں اسپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن، ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے، پھر پیچھے گارڈ آ کے۔ تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے، ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے۔ یہ کلاشن کوفوں سے، ریوو اور لینڈ کروزر، یہ چھچور پنے لوگوں کا، یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ بعض گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، ان کے گارڈ تھے، جیسے ہی گیا تو گارڈ اور کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا، وہ عالم اپنی ریوو میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا، خام خام میں وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے۔ تو یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا، یہ پٹھان تھا، مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شو بازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں، یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر کے نا وہ شو بازی، وہ ان کی شاید شو بازی کی نیت نہ ہو، لیکن دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا تھا۔ کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں، ان کے علم، ان کے تقوی،
ان کا اللہ سے تعلق ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ. کہہ رہے یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے زیادہ ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں پوری ریپیٹر ہوتی ہے, مشین گنیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہے بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو, نہیں ہے تو نہیں رکھو. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے. تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے. چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے اگر بھائی نہ ہو. تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا, قتل کر کے غائب. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ, اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے. گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے, کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے. جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر. تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا, کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو, عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں, چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے تمہیں جادو منتر آتے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, سارے تعویذ مجھے دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا, اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے جہادی ہو, چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو, چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, نقصان ہو رہا ہو, سب ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ دو قسمیں ہیں ان کی, کچھ جان کر الو بناتے ہیں, کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے, واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں, ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, خود ان کو ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا, ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک ہوتے ہیں بعض لوگ, ان میں نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, ذرا جلدی سے چھوڑا سا کرنے تو, بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی, بہت دن ہو گئے یار. آپ لوگ پھر بولتے یار مولوی صاحب پھر عاملوں کی شروع ہو جاتے, تھوڑا سا بولنے دو. بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں, یاد رکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے, اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ آؤٹ. میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا, سارے اب نارمل دیکھے ہیں, سب اب نارمل ہوتے ہیں. خیر اتنا کافی ہے آج کے لیے, باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو
کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں, بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح و شام, اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے, فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں, حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا, وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. یہ اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو, تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا, پیلیا ہوا ہے کسی کو, جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا, آیت الکرسی پڑھ دینا, وہ تو ٹھیک ہے, تو سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا, یہ جو جھڑواتے ہیں نا جا کے, چھوڑ دو, یہ دماغ سے نکالو. یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں پیلیا نہیں اترتا جب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے, گائے ذبح کرو. بھائی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا, لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا, ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں, جس میں اللہ پر اعتماد نہیں, توکل نہیں, اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے. جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے, پریشان رہتا ہے, یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا, یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ہو بھائی, جو ہے اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے, صحابہ کے دور میں بھی, گوروں میں بھی ہوتا ہے, پیلیا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل پریشان, یار یہ کیا چکر, گائے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا, کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں. بالکل غلط, کچھ بھی نہیں ہے. دودھ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, گائے دودھ دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کاٹو نا. کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے. گائے کیوں کاٹیں یار, تو کاٹ بھائی, میں نہیں کاٹ رہا, تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے, ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے, تو کاٹ, تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا, گائے کیسی ہونی چاہیے. سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر, گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو, بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا, اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل, درمیانی درجے کی گائے, بڈھی گائے بھی نہ ہو, بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام, ایسے تو کروڑوں قسم کی گائیں ہوتی ہیں. ما لونہا, رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر. انہوں نے کہا صفرا, زرد رنگ ہونا چاہیے, فاقع لونہا, چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو, قیدیں لگا رہے ہو, تو پھر اب لگیں گی قیدیں. چمکتا ہوا زرد رنگ. کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا, ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں. زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں, درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں, اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے, وہ والی بولی تھی. تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں. انا انشاء اللہ لمہتدون. ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ کی برکت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی. بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے. مقتول کے لگایا گیا, مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا. وہ
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے, غیب کی بات غیب کی نہ رہے, اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, بات لمبی ہو جائے گی. تو یاد رکھو, ہمیں یقین ہے, ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا, کتنی قسم کے اعتراض, نبی کی سیرت پہ اعتراض, یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا, نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا, قرآن پہ اعتراض کرنے کا, تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے, یہ کوئی اور قرآن ہے. بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا, کھانا کھا لیا پیڑ بھر گیا بس ختم. لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے, تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے, اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا, مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ, ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی ان کے. بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا, کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی, نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے, لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا, درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا, چرند پرند اس سے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان دو قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے, جیسے دینی مدارس. دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی, مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی, پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے, تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو, سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں, کون ویژنری لوگ ہیں, کون, بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا, بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو, میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں, کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے, اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو. ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے, اتنا پروفٹ ہے, آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. وہ بتائے اتنے, تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے, اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے,